واضح کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر بحث کی جاتی ہے، یہ میں رب کے بتانے سے جانتا ہوں، میں اپنے طور پہ نہیں جانتا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں یہ مطلب نہیں کہ ذکر ہو کہ لوگوں مجھے مٹی کا سمجھو، لوگوں میں خاکی ہوں، نہیں، اس مفہوم کا تو 1% بھی یہاں حصہ نہیں بنتا، اور جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس پر پورا قرآن ایک شاہد عدل ہے کہ ما قبل دیکھو گے وہ بھی یہ ہے، بعد میں پڑھو گے وہ بھی یہ ہے، اگر امت کی تفسیر دیکھو گے تو سب سے پہلی تفسیر میں چونکہ اختصار سے کر رہا ہوں ابن جریر میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی، اس میں انہوں نے اس کے بعد صرف یہی لکھا، یہ نہیں کہا کہ لہذا ثابت ہوا انما رسول اللہ من التراب کہ نبی علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں، نہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، کسی کے ذہن میں ہی نہیں، یہ تو کسی کے ذہن کا فطور ہے جو آج نور کے مقابلے میں اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے۔ امت اسے کیسے پڑھتی رہی کہ علم کا ظہور ہوا، شان بڑی ظاہر ہوئی، اور پھر یہ ساتھ امت کو بتانا ضروری ہوا امت کے لحاظ سے کہ وہ کہیں یہاں یہ نہ کہہ لے کہ یہ مستقل بذات ہیں، اپنے طور پر جو چاہے بیان کر دیتے ہیں، پر یہ ان کو بتا دو لوگوں میں بہت کچھ بتاتا ہوں، تمہاری عقلیں حیران ہیں، مگر یہ یاد رکھنا میں اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے رب کی طرف سے بتانے والا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے دیگر مفسرین نے بھی اسی چیز کو لیا ہے۔ مثال کے طور پر امام قرطبی تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 کے دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کیا معنی ہے؟ اے لا اعلم الا ما يعلمني اللہ، میں نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہوں جو رب عطا فرماتا ہے۔ اب قرطبی میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا۔ کسی تفسیر میں جتنی بھی متقدمین کی تفسیر ہیں، جب یہ فتنہ شروع ہوا جس کے علاج کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کی پوری امت کی جتنی تفسیریں ہیں، کسی تفسیر میں اس جگہ یہ مطلب نہیں بیان کیا گیا فَثَابَتَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ہر تفسیر جسے بھی جس صدی جس دور میں دیکھو گے اس کے اندر اس ماقبل کو سامنے رکھ کر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم میں مسئلہ علم کا وضاحت کی جا رہی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تازہ علم جب لوگوں کو ملتا تھا، عقلیں حیران تھیں کہ بیٹھتے فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں۔ حضرت ام حارثہ پوچھ لے میرا بچہ کہاں ہے تو یہ نہیں فرماتے کہ مٹی میں دفن کیا تھا، مٹی میں ہی ہے، فرماتے انہا لجنان وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، حارثہ کی امی بچہ تیرا مٹی میں دفن کیا تھا مگر اب سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ہر وقت وہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے اس کے لحاظ سے عقیدے کو بیان کر دیا گیا کہ یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے رب کی عطا سے بتاتے ہیں۔ لہذا وہ ایشو جس کو آج لوگوں نے سامنے رکھ کر یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، وہ تو پوری تاریخ میں کہیں اس کے پس منظر میں سمجھی نہیں گئی۔ قرآن اب بھی سامنے پڑا ہے، نہ یہ بدلا ہے نہ یہ بدل سکتا ہے، اور اس کا یہ اسلوب بیان کر رہا ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ اپنے کلمات کی کثرت کو بیان کرتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کا ان کلمات کو بیان کرنا اسے بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ لوگوں یہ میرے ہیں، ان کو میں عطا کرتا ہوں، یہ میری عطا سے بیان کرتے ہیں، میری عطا کے بغیر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا قل انما انا بشر مثلکم، یہ شان نبوت کی وضاحت ہے کہ یہ مستقل بذات نہیں ہیں، ان سے جو کمالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ کلمات رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی اس مقام کی تفسیر بیضاوی میں جب اس کو ذکر کیا گیا تو قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت اس کا مطلب کیا بنا؟ کہتے ہیں لا ادعی الاحاطۃ علی کلماتہ قل انما انا بشر مثلکم، یعنی وہ اگر قرآنی نکات اسرار و رموز کے بیان کے لحاظ سے اگر کوئی تفسیر لینی ہے، اس میرٹ کے لحاظ سے یہ بیضاوی اولین یعنی جامع تفسیر ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی دیگر تفاسیر موجود ہیں، مگر گہرائی میں اترنے کے لحاظ اب یہاں پر انہوں نے کہا انما انا بشر مثلکم،
مطلب کیا؟ لا ادعی الاحاطہ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات کا احاطہ کر چکا ہوں. میں بشر ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا. بشر کا معنی کیا بنا؟ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات پر احاطہ کر چکا ہوں، چونکہ رب کا علم ہے، میرا علم ہے. اگرچہ نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کا علم ایک قطرے کی طرح ہے، مگر رب کا علم تو رب کا علم ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کے اللہ نے کہ کہو انما انا بشر مثلکم، مانا کیا بنا؟ بیضاوی کہتے ہیں مانا یہ بنا کہ محبوب نے سنا دو کہ میرے رب کے کلمات کا جو میں نے ذکر کیا، یہ نہ سمجھنا کہ میں احاطہ کر چکا ہوں. اگرچہ جو مجھے آتا ہے تمہاری عقلوں سے برا ہے اور تم سارے اس کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہو، مگر میں رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں، اس واسطے کہ رب کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ رب کی شان ہے کہ وہ اپنے کلمات کو اس لحاظ سے جانتا ہے. تو اب بیضاوی میں بھی اس مقام پر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صورتحال ہے. انما انا بشر مثلکم میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ میں رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں. اللہ اپنے کلمات کو جانتا ہے، ہاں جتنے مجھے عطا کرتا ہے اور جس کے سامنے تم حیران ہو، میں ان کلمات کو اللہ کی طرف سے بیان کرنے والا ہوں. اب یہاں پر جس وقت اس گفتگو کو ان تمام تفاسیر کے لحاظ سامنے رکھا جائے تو پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ اس مقام کی شرح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ كَمَالَ كَلَامِ اللَّهِ أَمَرَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِأَن يَسْلُكَ طَرِيقَةَ التَّوَاضُعِ کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے کمال کا اظہار کر دیا اور کلمات کی کثرت کا اظہار کر دیا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا؟ کہ وہ تواضع اختیار کیے رکھیں. یسلو کا طریقہ تواضع، کہ یہ کہے کہ انما انا بشر مثلکم، یہ نبی علیہ السلام کی تواضع کا اظہار تھا. تواضع کا اظہار کیا تھا؟ کہ کلمات کی کثرت بہت زیادہ ہے، مگر ان کلمات کے لحاظ سے میں بندہ ہو کے جانتا ہوں جتنا جانتا ہوں، میں خالق نہیں ہوں. تو یہ تواضع علمی طور پر کہ میرا علم میرے رب کے علم کے برابر نہیں ہے، رب کا علم زیادہ ہے، میرا علم رب کے علم سے تھوڑا ہے. اس تواضع کے اظہار کے لیے رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس تواضع کو آج تک ہر طرف ہر مومن سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری کائنات کے علوم ان کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت میں ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو مخلوق کے علم کی حیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہے. تو اس عاجزی کے اظہار کے لیے رب ذوالجلال نے حکم دیا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو کہ میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں اپنے رب کا دیا ہوا جانتا ہوں اور اس رب کے دیے ہوئے علم کے مطابق بیان کرتا ہوں. میری باتیں سن کے، غیب کی خبریں سن کے میرے بارے میں کوئی کبھی الہ ہونے کا تصور نہ کرے. میں الہ نہیں ہوں، میں الہ کا بندہ ہوں اور الہ کے دیے ہوئے سے لوگوں کے سامنے علوم کی باتیں ظاہر کرتا رہتا ہوں. اب اس مقام پر کشاف کے اندر جو زمخشری کی تفسیر ہے، انہوں نے جس وقت اس آیا کریمہ کا ذکر کیا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی لکھ دی. آج جس کو لوگ نورانیت کی نفی میں پیش کرتے ہیں تو زمخشری تو کہتے ہیں جو بندہ یہ پڑھے یہ آیت رب ذوالجلال اسے بھی ایک قسم کا مانوی نور عطا فرما دیتا ہے. یہ زمخشری کی تفسیر میں جو فنی طور پر بڑی اہم تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ عند مضجعه قل انما انا بشر مثلکم، جس بندے نے سوتے ہوئے رات کو اپنی چارپائی پہ یہ آیت پڑھ لی قل انما انا بشر مثلکم، تو کیا ہوگا؟ کان له من مضجعه نور یتلألأ الی مکہ، تو اس کی چارپائی سے لے کر مکہ شریف تک ایک نور کی چادر تان دی جائے گی، اس جگہ سے لے کر مکہ شریف تک. حسب ذالک النور ملائکہ، تو اس نور کے اندر فرشتے ہوں گے یصلون علیہ حتی یقوم، جب تک یہ بندہ بیدار نہیں ہوگا
اس وقت تک وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے. وَإِنْ كَانَ مَضْجَعُهُ بِمَكَّةَ، اور اگر مکہ کا رہائشی ہے اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو پھر کان لہو نورا یتلألؤ من مضجع الی البیت المعمور، تو پھر اس کی چارپائی سے لے کر بیت المعمور تک ساری فضا نور سے بھر جائے گی. وہاں فرشتے ہی فرشتے، نور کی مخلوق موجود ہوگی جو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے. حسب ذالک النور ملائکہ یصلون علیہ حتی یستیقظ، جب تک بیدار نہیں ہوتا وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لوگوں نے اسے اندھیرے کے لیے پڑھا، لوگوں نے اسے نور کی نفی کے لیے پڑھا، مگر حدیث نے بیان کیا کہ یہ تو ایسا نور ہے، اس میں تو اتنی نورانیت ہے کہ اگر ایک انسان پاکستان میں رہتا ہے چارپائی پہ سوتے وقت اس آیت کو